کچھ بتا سکتی ہیں, ذکر کر سکتی ہیں کہ اس نے مجھے یہ ڈائریکٹ کیا, اس نے مجھے یہ گائیڈ کیا, کچھ ایسا سنا سکتی ہیں ہمیں؟ دیکھیں ہیلپ تو آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے لوگوں کے ساتھ ہی سیکھا, لیکن ہاں یہ میرے ساتھ ایک اچھا ہوا کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ کام کیا وہ سب بہت اچھے لوگ تھے. جیسے میرا جو پہلا شاٹ تھا قاضی واجد اور ارشد ہاشمی صاحبہ کے ساتھ تھا, وہ دونوں میرے پیرنٹس بنے ہوئے تھے. پھر جمشید انصاری تھے اس ڈرامے میں, پھر اطہر شاہ خان جیدی صاحب وہ اس ڈرامے میں تھے بھی, رائٹر بھی تھے اور ایکٹر بھی تھے اس کے, اور فرید خان تھے اس ڈرامے میں, اور بہت سارے لوگ تھے اس ڈرامے میں. ہمایوں ناز تھے اس ڈرامے میں, اور دوسرا ایک خورشید اسلام آباد کے تھے وہ تھے اس ڈرامے میں, خورشید خان آئی تھنک ان کا نام تھا. تو بہت سارے لوگ تھے. اس کے بعد پھر میں نے ڈائریکٹلی تھوڑے دنوں کے بعد ہی معین اختر صاحب کے ساتھ کام کیا روزی میں. اس میں حمید وائن صاحب واز مائی فادر. تو اور کون تھا اس میں, اور بھی کافی, ارشد منیر بھی تھیں اس میں. تو یہ سارے انسٹیٹیوشنز ہی ہیں. ہاں, لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ مجھے کچھ نہیں آتا یا میں نہیں آئی ہوں. یہ بھی ان کا بڑا, ہاں سیریسلی, تو مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا اس طرح. بٹ آپ ان سے پک کر رہی تھی, آپ دیکھ رہی تھی, بس آپ سیکھتے جاتے. دیکھو پھر آپ ود دا ٹائم آپ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, پھر آپ اپنی غلطیاں دیکھتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ سب چیزیں آپ ود دا ٹائم سیکھتے ہیں اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو, اور تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں. ورنہ پھر آپ وہیں ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہیں سیکھیں یا اپنے آپ کو آپ اپنی کریکشنز نہیں کریں. بالکل. اگر آپ ابھی مڑ کے اپنا جرنی دیکھتی ہیں تو کیا لگتا ہے کیا چیلنج تھا آپ کا یہاں تک آنے کے لیے؟ کیا چیلنج تھا, مطلب میں نے تو کوئی کسی چیز کو آسان تو لیا ہی نہیں, ہر چیز کو میں نے چیلنج ہی سمجھا. بیکاز جب میں معین اختر صاحب کے ساتھ روزی کر رہی تھی تو مجھے اتنی شرم آتی تھی ان کے ساتھ. وہ اس میں وہ اس طرح کے وہ ہیرو تھے, تو وہ اس طرح کی کوئی ہوتا تھا نا, کوئی اس طرح کی رومانٹک کوئی جملہ دیتے تھے, تو میں نے اندر سے میں اتنی نروس ہوتی تھی. میں کہتی تھی میں پتہ نہیں کیسے ایکٹ کر رہی ہوں, میں چھوٹی سی تھی, پتلی سی میری آواز تھی, 17-18 سال کی عمر میں آپ کی کیسی آواز ہوتی ہے باریک سی, تو عجیب ہی مجھے لگتا تھا. بٹ پھر جب میں اس کو آن ایئر دیکھا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ کریکشن کرنی ہے, یہ اچھا دیکھ کے آپ نے سوچا. ہاں, مطلب اس طرح ہر ڈرامے کے بعد پھر میں نے دشت کیا تھا, عابد علی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, اینڈ اس میں بھی سارا کوئی جتنے بھی تھے کاسٹ ساری بڑی کاسٹ. پریشر فیل ہو رہا تھا اس وقت جب آپ یہ کرتے؟ نہیں کچھ نہیں فیل ہوتا مجھے. جب میں کچھ کسی کام میں کود جاتی ہوں تو پھر کود جاتی ہوں, پھر میں کہتی ہوں دیکھی جائے گی, اللہ مالک ہے. پریشر میں نے کبھی نہیں فیل کیا, اور اسی لیے آئی تھنک میں نے کبھی کسی کی ایک ہوتا ہے نا, ہمارے پاس ایک پرابلم ہے, ہمارے پاس کیا ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں, کہ لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں آپ کو دیکھ کر, یا لوگ آپ سے پریشان ہوتے ہیں. میں کبھی کسی کو دیکھ کے انسیکیور نہیں ہوئی, میں کبھی کسی سے پریشان نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں, اور جو وہ دوسرے ہیں وہ ہیں, یو نو, مطلب آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے. تو آپ کی ہر کسی کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ہر کسی کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے, تو کسی سے انسیکیور نہیں ہونا چاہیے. کسی کو ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ تنگ کریں سیٹ پہ کسی کو, یا کسی کو ایسے کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کریں, ڈی گریڈ کریں, کوئی اس طرح کی چیزیں کریں, اگلوں کو تکلیف دیں. ایسا کچھ میرے ساتھ 1-2 لوگوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی اب آ کے, تو میں تب بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ہر طرف سے کہیں سے بھی مل جائے گا. تو یہ نئی جنریشن کے لوگ تھے یا پرانے؟ نہیں پرانے, نئے والے تو بڑے اچھے ہیں, نئے والے تو مست بچے ہیں. ہاں ان کے ساتھ تو میری بڑی دوستیاں ہیں. نہیں پرانے بھی, اور آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک کچھ ہو جاتی ہیں انسیکیورٹیز, بٹ آئی تھنک اپنے پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم جو ہیں وہ ہیں نا, بالکل, اور وہ جو ہیں وہ ہیں, نہ وہ میری جگہ لے سکتے نہ میں ان کی جگہ لے سکتی ہوں. اچھا, دشت اور دشت کے سیٹ سے کوئی انٹرسٹنگ واقعہ سنا سکتی ہیں, کچھ یاد ہے آپ کو؟ دشت واز اے فن تھنگ, یا دشت واز فن. ہم نے گوادر دیکھا. سب سے انٹرسٹنگ واقعہ تو یہ کہ ہم نے پہلی دفعہ گوادر دیکھا, اور ہم نے ایک ایسا خوبصورت سمندر دیکھا جو بہت ہی صاف تھا, بیچ, اور سینڈز, ڈیونز, یو نو, صحرا ہی تھا نا دشت. اور پھر ہم نے وہاں مچھلی کھائی بہت زبردست, اور وہاں ہماری بہت اچھی دوستیاں ہوئیں سب لوگوں سے, اور جن کے ساتھ بھی کام کیا. وہاں پہ ہم نے ایران, کیونکہ قریب تھا بارڈر, تو ایران کی بہت زیادہ چیزیں آتی تھی, تو ہم نے وہ چیزیں خریدی. مطلب ٹورسٹ تھے آپ لوگ تو؟ ہاں فل پارٹی چل رہی ہے, فل فن تھا وہ. اور کیونکہ محبتیں تھیں اس وقت لحاظ تھا اس وقت. صبیہ خانم جی کے ساتھ میں نے اس میں کام کیا, وہ میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے میری زندگی کی, کہ میں نے صبیہ خانم جی کے ساتھ کام کیا اس میں. اور بٹ کوئی واقعہ ہوا, کوئی قصہ ہوا؟ واقعہ یہی نا, ہم نے مچھلیاں کھائیں, ہم نے سب کچھ کیا. اسد کے ساتھ میری بڑی لڑائی ہوتی تھی, کیونکہ اسد کا وہ فرسٹ آئی تھنک سیریل تھا, آئی ڈونٹ نو, مطلب اس کا اسٹارٹنگ کا ہی تھا,
اور ہوتا ہے نا ذرا نئے نئے بچے ذرا جذباتی بچے ہوتے ہیں, میں بھی وہ بھی. تو اسد کے ساتھ میری ایک دو لڑائیاں ہوئیں, پھر اس کے ساتھ میری بہت دوستی ہو گئی, تو چلتا رہتا ہے. اور روزی کے سیٹ سے معین اختر صاحب کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس تھا, کوئی بات ان کے بارے میں بتائیں. بھائی ایک لیجنڈ, ایک اتنا بڑا آدمی, مطلب معین اختر صاحب اتنا بڑا ایکٹر, اس آدمی میں اتنی انکساری تھی کہ اس نے کبھی اپنے سامنے والے ایکٹر کو اس طرح نہیں ٹریٹ کیا کہ آپ کو لگے کہ آپ نروس ہو رہے ہیں یا اس آدمی کی موجودگی سے آپ پہ پریشر پڑ رہا ہے. نو, یہ ان کی ایک بہت بڑی بات تھی. آئی نو, میں وہی سوچی تھی کہ آپ تو پریولیج ہیں جنہوں نے کتنے قریب اتنا اچھا اتنا امپورٹنٹ رول تھا, اور وہ بڑا ڈرامہ بھی بڑا ہٹ کیا تھا ان کی زندگی کا. آج تک لوگ یاد کرتے ہیں روزی, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو نیپوٹزم کے بارے میں آپ ذکر کرتی ہیں کہ یو فیل کہ انڈسٹری میں ایگزسٹ کرتا ہے, تو نہیں کرتا, نہیں کرتا. تو جب پہلی بار اس سے واسطہ پڑا, سامنا ہوا, کوئی ایکسپیرینس ہوا, تو نام لیے بغیر اگر ایکسپیرینس بتا سکتی ہیں, اور واٹ واز یور ریئیکشن, شوق کیسا تھا آپ کو, کیا پروسیس. چھوٹے چھوٹے اس طرح کی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بیکاز آف دوستیاں جو کہ ہماری انڈسٹری میں اب زیادہ, پہلے بھی ہوتی ہوں گی شاید, ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا ہوگا, لیکن کہتے ہیں نا کہ بے خبری بڑی نعمت ہے. جب تک خبر نہیں تھی تو ٹھیک تھا, اب خبر ہوتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے. اور دوستیاں ہیں, گروپنگز ہیں, اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں کسی بھی چیز کو غلط نہیں کہہ رہی. اگین لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ دوستی ہونا غلط ہے, یا پی آر جو ہیں ایجنسیز یا جو بھی چیزیں غلط ہیں, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی, بٹ میں کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز کا نا ایک استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹی وی کو برا کہتے ہیں, تو بھئی ٹی وی تو ایک ڈبہ ہے نا, آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے نا. اسی طرح یہ سب چیزیں بھی غلط نہیں ہیں, لیکن ان کو غلط مقاصد کے لیے بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس میں پھر بہت سارے چیزوں کو مطلب خراب کرتے ہیں. آپ بہت سارے وہ کیریکٹرز جو کسی اور کا حق ہیں, وہ صرف اس لیے کہ نہیں یار میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں تو چلو ان کو بلا لیتے ہیں, زبردستی ٹھونس کے بھی اس کو اس کیریکٹر میں ڈال دیں گے. یا پھر اگر میں کسی سیٹ پہ ہوں اور وہاں کسی کی اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار میری دوست یہاں ہوتی, تو وہ اگر ان کی دوستیاں آپس میں تو کہیں گے یار چھوڑو یہ تو تنگ کرتی ہیں, ان کو ہٹا دو, ان کو فلانے کو بلا لو, اس طرح کی چیزیں. یا پھر اگر کاسٹنگ ہی ہو رہی ہے اور وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بولیں گے اچھا اس کو نہیں اس کو نہیں لو, کیونکہ وہ مجھ سے اگر انسیکیور ہو رہی ہیں تو وہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے بھائی. تو وہ اچھا نہیں ان کو نہیں لو, وہ ان کو بلا لو, وہ بڑی اچھی ہیں, وہ ڈیٹس بھی دے دیں گی, وہ شاید پیسے بھی کم لے لیں گی, میں بول دیتا ہوں یا میں بول دیتی ہوں واٹس ایور. تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ کیئر. مجھے برا لگتا ہے, تکلیف ہوتی تھی پہلے, شروع میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا, لیکن پھر میں نے کہا نہیں بھائی, مطلب میں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز میرے لیے لکھی ہے وہ مجھے ملے گی. اگر یہ میرا ایمان ہے تو میری زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کو پہلے زیادہ لگتا تھا, پہلے بھی ہوتا تھا, یہ جب آپ واپس آئی ہیں تب زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے؟ عقل اب آئی ہے نا. اوکے. بٹ پہلے بھی ہوتا تھا آپ کو لگتا ہے؟ ہوتا ہوگا, میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو وزڈم آتا ہے نا, آپ کو عقل بھی آتی ہے. میں سینسٹیو ہوں تھوڑی, مجھے رویے لوگوں کے سمجھ آتے ہیں, تو اس لیے تھوڑا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگلوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ اس کو پتہ چل گیا, یہ مطلب میں پھر میں ایک لمٹ سیٹ کرتی ہوں, میں ان کو بتاتی ہوں کہ اوکے جی دیٹس انف, اور مجھے سمجھ آ رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم بتاتے نہیں, ہم لحاظ میں رک جاتے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا, چلو چھوڑو کوئی بات نہیں. چھوڑو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ, میں اس لیے آڈینس کو کہہ رہی ہوں, ان کو ایڈریس کر رہی ہوں کہ بھائی جو آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے اسے یہ بتائیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ مناسب بات نہیں ہے, اور میں آپ کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہوں اس معاملے پہ. رادر دین کے دل میں بات رکھے اور وہ آگے لوگوں سے کرے نہیں, اس لیے کہ آپ برائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں نا. چپ رہ کر ایک بندہ کر رہا ہے وہ سب کچھ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کرو. کیوں بھائی, نہیں آپ کی بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ. تو وزیر جب آپ نے شروع میں کیا ہوگا تو ریئیکشن بڑا اسٹرانگ نہیں آیا ہوگا, لوگوں نے کہا یہ تو بول رہی ہے آگے سے. بولتے رہے میرے سامنے, نہیں بولتے, فیل کیا تھا ایسا نہیں میرے سامنے بولے یا چپ لگ گئی, مطلب پہلی بار آپ نے کیا تو چپ لگ گئی. ہاں چپ بھی لگ گئی, ایک آدھ تو شوق بھی, ایک آدھ کو تو شوق ہو گیا, ریئیکشن آ گیا, ریئیکشن آ گیا. ہاں لیکن مطلب مجھے لگتا ہے کہ شٹ اپ کال ایک دینی پڑتی ہے سم ٹائمز, اگلوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یار دیٹس انف ناؤ جسٹ. بٹ آپ کو لگتا ہے یہ زیادہ ہے بینگ اے وومن ان دا انڈسٹری, یا یہ اکراس دا بورڈ ہے, اس سے عورت مرد کی تفریق نہیں ہے, اس میں کوئی جینڈر کی کوئی تفریق نہیں ہے, اس میں بس
یہ انسان کا مزاج ہے, یہ انسان کی فطرت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ جو ہے ذرا دب رہا ہے اسے اور دباتے ہیں. تو آپ کو یہ کہ بتانا پڑتا ہے اب لوگوں کو کہ نہیں. بیچ میں آپ نے بریک لیا ایکٹنگ سے, کیا وجہ تھی اور کتنا مشکل تھا وہ بریک لینا اس وقت؟ وجہ بچے, فیملی, گھر. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور ہماری جو فیلڈ ہے وہ بہت زیادہ ان کو ٹائم چاہیے ہماری فیلڈ کو. آپ کو پتہ ہے ہمارا لائک 9 to 5 والا کام تو ہے نہیں, تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا پھر. کتنے بڑے تھے اس وقت آپ کے بچے؟ چھوٹے تھے, چھوٹے بیبیز تھے, لائک ایک 2 years کا تھا, ایک کچھ ہوا تھا, کچھ ایسی بات ہوئی جس پہ یا آپ نے شروع سے سوچا ہوا تھا کہ جب بچے ہوں گے تو میں چھوڑ دوں گی؟ نہیں سوچا ہوا نہیں تھا, لیکن مجھے لگا کہ نہیں بچوں کو ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو لگتی ہیں نا کہ وقت کے ساتھ. اس وقت تو آپ کا کریئر ماشاءاللہ سے بہت ٹاپ پہ جا رہا تھا, اس وقت وہ سب چیزیں چھوڑنا مجھے لگتا ہے بڑی بات ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, میرا مسئلہ یہ کہ میری جو پرائرٹی ہے نا زندگی میں وہ میرا گھر ہے اور میرے بچے. تو اس وقت آپ نے یہی سوچا اور آپ نے؟ ہاں نہیں مطلب میری پرائرٹی مشکل ہوئی تھی, مس کرتی تھی اس ٹائم؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, میں بالکل مس نہیں کرتی کسی بھی اس طرح کی چیز کو. یہ سب کچھ چلتا رہے گا زندگی کے ساتھ, جب تک زندگی ہے سب کچھ چلتا رہے گا. کبھی ہیروئن ہوں گے, کبھی اماں ہوں گے, کبھی بہن ہوں گے, کبھی بھابھی ہوں گے, بٹ جو آپ کے بچوں کا ٹائم ہوتا ہے, جو ان کی زندگی کا وہ وقت ہے, اگر وہ گزر جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتا. تو جب آپ واپس آئیں, آپ نے دوبارہ کہا کہ اب میں ایکٹنگ جوائن کرنا چاہ رہی ہوں, تو آف کورس شفٹ آ گیا تھا انڈسٹری میں, بہت چیزیں چینج بھی ہو گئی تھیں. نہیں میں نے تو نہیں کہا. اچھا, مجھے کسی نے کہا کہ کیوں نہیں آپ کام کرتے. بس تو پھر آپ سے جب واپس آتے ہیں تو پلس آپ ایکسیپٹ کر لیں اپنے آپ کو, آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یو نو ود دا ٹائم, ود دا ایج آپ کو ڈفرینٹ کیریکٹرز کرنے ہوں گے, اور پلس آپ اپنی ایج کو ایکسیپٹ کر کے گریسفلی آگے بڑھیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. لیکن یہ شروع سے آپ کو جب آپ انٹر ہو رہی تھی واپس, یا جب آپ نے سوچا آپ آنے کا, تب آپ کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ مے بی اب مجھے وہ مین لیڈ ایز اے ہیروئن نہیں ملے گا؟ میں نے کبھی نہیں سوچی یہ باتیں. اس وقت نہیں, اس وقت بھی نہیں ہوا. یو ور اوکے وتھ کہ کوئی دماغ میں تھوڑا سا چینج نہیں کرنا پڑتا؟ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے تھوڑا سا یہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی. No, they're okay, they're doing it, but بہت سے گیسٹ میرے آتے ہیں خواتین, تو انہوں نے بولا کہ ہاں تھوڑا سا ہمیں شروع میں فیل ہوا, اگر ہم نے گیپ لیا ہم واپس آئے تو ہمیں مجھے نہیں فیل ہوتا ہے ایسا کچھ بھی. میں فالتو باتیں نہیں فیل کرتی. See, this is why I like her. She's so matter of fact, you know, اور وہ بڑا انہوں نے نا زندگی کو پریکٹیکل ٹرمز پہ لیا ہوا ہے. مجھے نہیں ٹینشن ہوتی ایسی ساری باتوں کی, مطلب جو چیز گزر گئی آپ اس کو واپس لا نہیں سکتے, اس کو سوچ کے آپ مطلب نہیں, ایکسپیکٹیشنز بھی کبھی انریلسٹک ہو جاتی ہیں ایز ہیومن بینگز ہماری اپنی. دیکھیں آپ ہر وقت ہیروئن نہیں بن سکتے نا, آپ ہر وقت ہیروئن نہیں رہ سکتے. آپ جو اب میں خیر وہ میں کہنا نہیں چاہتی, لیکن ایک ہمارے باہر پڑوسی ملک میں لوگوں نے یہ سارا سٹارٹ کیا تھا, لائک آل دا بوٹاکس تھنگ اینڈ دا واٹ ایور دا فیس, جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ اب وہ پلاسٹک بیوٹیز لوگ ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں پھر. تو یو نو کیمرہ بڑی ظالم چیز ہے. کیمرہ اگر آپ نے کچھ کرایا ہوا ہے تو آپ کی زندگی عذاب کر دیتا ہے, خود ہی بتا دیتا ہے کہ یہ تم نے یہاں یہ کچھ کرایا ہوا ہے, میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں, یو نو. ماشاء اللہ سے 28 ایئرس آف میرج, 28 سال لانگ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو نا, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں پیار ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے, پیار بدلتا نہیں ہے, اور وہ جو شروع کے دن میں ہوتا ہے شاید ہم لڑکیاں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ اینڈ تک ویسا ہی رہے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آپ کے ایکسپیرینس سے کیا بتائیں گے, آپ کے کیسے پیار چینج ہوتا ہے, کیسے فیزز آتی ہیں, اینڈ اف یو کین گیو سم پریکٹیکل اور سم ایگزامپلس کہ جب آپ کو لگا کہ ہاں اب یہ چینج ہوا, یا ایسا, بیکاز مجھے لگتا ہے جو یہ نئی جنریشن ہے ان کے لیے سننا ضروری ہے, ایکسپیکٹیشنز ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. ہاں, ایک تو یہ کہ پیار ایوالو کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو جب آپ کا ایک افیئر ہوتا ہے یا آپ کا ایک شادی سے شروع کا وقت ہوتا ہے تو وہ الگ وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, پھر آپ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, تو آپ صرف گڈی گڈی ہوتے ہیں بس. شادی کے بعد آپ ایک ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں 24 گھنٹے. ہاں, تو بھائی بہن ہی اتنا آپس میں لڑتے ہیں, تو 2 بالکل الگ خاندانوں کے الگ گھروں کے لوگ جن کی بالکل الگ درجے کی تربیت ہوئی ہو, تو ظاہر ہے وہ کیسے ہر وقت خوش رہ سکتے ہیں. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, نارمل